تو گویا یہ پتھر کا شیشہ، کیمیکلز کا بنا ہوا شیشہ یہ چہرہ بتا سکتا ہے، آگے نہیں کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن اللہ نے آپ کو اس شیشے کے سامنے کیا ہے جو چہرہ بھی بتاتا ہے، روح بھی دکھاتا ہے، جو دل کی طہارت کی کیفیت بھی بتاتا ہے اور جسم کی نظافت بھی بتاتا ہے کہ قلبی نظافت کیا ہے، جسم کی طہارت کیا ہے۔ جو اس شیشے میں بن سنور کے آیا وہ خود بن سنور کے نہیں آیا، وہ ہم محمدی جلوے نبوت کے فیضان کا نور لے کر آیا، اور وہ جب نور اندر سماتا ہے وہی نور چہرے پہ نظر آتا ہے، تو دیکھتے ہی اللہ اور اللہ کا محبوب یاد آ جاتا ہے۔ یہ ہے وہ کیفیت۔ اور اگر اس قسم کے لوگ نظر آئیں تو پھر ان کو کس طرح معلوم کرو گے کہ ان میں سے عاشق کون ہے اور دھوکہ دینے والا کون ہے؟ ایسا کوئی ہے، کوئی اصول، کوئی آئین، کوئی قانون، کوئی دستور، کوئی منشور ہے؟ کوئی ایسا طریقہ کہ وہ آپ آزمائیں؟ کوئی مشین ایسی ہے کہ جو بندے کے ساتھ لگائیں تو فوراً پتہ لگائے کہ نزدیک نہ جانا، نزدیک لگاؤ تو سرخ لائٹ دے، اور کوئی اچھا ہو تو نزدیک لگاؤ تو سرخ رنگ دکھانا؟ ایسی تو مشین ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی، لیکن بعض تجربہ کار کہتے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں کہ بلب دو قسم کے ہوتے ہیں۔ بلب ایک وہ ہوتا ہے جو بالکل صاف ہوتا ہے، ایک وہ جو دو یہ رنگ کا مرکری، اس میں تار نظر نہیں آتے، تو جس بلب کا تار نظر نہ آئے تو اس کو ہولڈر کے ساتھ لگاتے ہیں، پیچھے بٹن دباتے ہیں، جب وہ جلنا شروع ہو جائے تو قیمت دے کے چل پڑتے ہیں، اور جس کو دیکھو تار کے ساتھ لگاؤ، ہولڈر کے ساتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے کملی والا آتا یاد آ جاتا ہے، ایسے ہوتے ہیں سب کچھ بنا ہوتا ہے لیکن یادیں قائم نہیں ہوتی، ان کو ہولڈر کے ساتھ لگانا پڑتا ہے۔ تو ایسے کا ہولڈر کون سا ہے؟ آہستہ سے اس کے سامنے بولو یا رسول اللہ، پتہ چل جائے گا یہ کون سا بلب ہے۔ حضرات گرامی، یہ محبت کا سودا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ جا کہنے سے آدھا ہو گیا، نازل ہو گیا، میں اس کا شرط ہی نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہوں اور آپ کی ماں پاکستان میں، مائیں پاکستان میں، تو ماں سے محبت ہوتی ہے، تو یہاں تھوڑی سی تکلیف ہو تو امی جان کو نہیں پکارتے آپ، تو کیا وہ آپ کے پاس ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، نہیں نہ ہوتی، لیکن آپ کا دل وہاں ہوتا ہے، آپ کا خیال وہاں ہوتا ہے، ان کا خیال یہاں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے بشری تقاضے۔ لیکن نور نبوت کا تقاضا کیا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جگہ ہوتے ہوئے بھی ان کا نور اس طرح پورے کائنات میں تقسیم ہوتا ہے جیسے سورج ایک جگہ اور دھوپ ساری کائنات میں۔ نور نبوت ہر جگہ فیض برسا رہا ہوتا ہے، اندر بھی اور باہر بھی۔ اگر اندر نور نبوت موجود ہے اور نور نبوت کا فیض اندر موجود ہے تو پھر ان کا تعلق قائم ہے، اور تعلق قائم ہوا تو پھر کہہ دیا یا رسول اللہ تو ہل گیا ہو۔ یہ ایمان والوں، پکے ایمان والے اور عاشقوں کا مذہب ہے۔ اور جناب رومی فرماتے ہیں کہ عاشقوں کا تو مذہب ہی جدا ہے، وہ محبوب سے جدا ہو کر زندگی کو زندگی نہیں کہتے، اور محبوب کے قریب رہ کر ہی زندگی کی راتیں گنتے ہیں۔ یہ محبوبین کا سفر ہے، تو فرمایا کونوا مع الصادقین، جو قرب الہی اور قرب محمدی کے فیضان سے مزین ہیں، ان کی دوستی نہ چھوڑنا۔ اور قانون یہ بنایا نبی پاک علیہ السلام نے، المرء مع من احب، جس کے ساتھ بھی آپ کا پیار ہوگا کل قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ رات میں ایک بات اور بھی عرض کروں، ہر ایک کو چاہیے، کونوا مع الصادقین کے بارے میں ایک بات عرض کروں کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ جا کے اللہ اللہ کرے۔ میں نہیں کہتا کہ ساری رات جاگو، سارا دن بیٹھو، دنیا چھوڑ دو، نہیں، دنیا ساتھ رکھو، لیکن یاد محبوب کا چراغ جلا کے چلو، حب نبی کا چراغ جلا کے چلو، اس نور کی کرنوں میں وقت گزارو۔ اور اگر جاگ سکتے ہو تو پھر کسی چوکیدار کی ضرورت نہیں، پھر
یہ گاڑیوں کے ساتھ بھی لگاتے ہیں، وہ ایک چھوٹی سی مشین، اس کو کوئی اپنا بیگانہ لگا دے تو وہ پرزا چیخنے لگتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اور آج کل تو مکانوں کے ساتھ بھی الارم لگاتے ہیں، لیکن جہاں قانون سخت ہے وہاں میں نے الارم نہیں دیکھا، اور جہاں چور سخت ہے جہاں چور سخت ہیں وہاں الارم لگا، اور الارم اگر نہیں لگانا آتا تو چوکیدار سے دوستی لگاؤ، آپ سوئے بھی رہیں تو چوکیدار جاگتا رہے، سبحان اللہ، آپ اگر سو بھی جائے تو چوکیدار سے یاری لگاؤ۔ اس ملک میں تو چوکیداری نہیں ہے، لیکن پنجاب میں تمام شہروں میں دیہاتوں میں لوگ چوکیدار کرتے ہیں، اس کو تنخواہ دیتے ہیں۔ آپ کو تو شاید یاد نہ ہو لیکن آج کل ایسا ہے، لیکن پھر بھی کچھ ظالم ایسے ہیں کہ مال تو رہا مال چوکیدار ہی رات کو طے کر دیتے ہیں، لیکن اصول یہ ہے کہ خود جاگو نہیں جا سکتے تو چوکیدار بناؤ، اس کے ساتھ جاری لگاؤ تاکہ وہ تمہارے مال کا پہرا کرے۔ کونوا مع الصادقین، ایمان بچاؤ، عشق الہی کی تپش بچاؤ، شیطان سے بچو، ظاہری دشمن سے بچو، عقیدے چوری کرنے والوں سے بچو۔ تو بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین، اچھوں کے ساتھ جاری لگاؤ، آپ سو بھی جائے تو وہ اچھے لوگ پہرے دیتے رہے، اور جب یہاں پہرے داری قائم ہو جائے گی کونوا مع الصادقین، کل قیامت میں اب قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ آج اس دنیا میں اللہ اور اللہ کے محبوب کے ہو جاؤ، پھر جب کل قیامت ہوگی تو خدا انبیاء کے ساتھ اٹھائے گا، صدیقین کے ساتھ اٹھائے گا۔ صدیقین سے مراد جناب صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ شہداء میں 3 رکھے ہیں، فرمایا فاروق اعظم کے ساتھ اٹھاؤں گا، پھر عثمان ذی النورین کے ساتھ اٹھاؤں گا، پھر علی المرتضیٰ کے ساتھ اٹھاؤں گا، والصالحین، پھر تمام صحابہ اور اولیاء کے ساتھ اٹھاؤں گا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور آگے خدا فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، ذرا غور تو کرو، اس سے بھی اچھی کوئی سنگت ہے کہ دنیا میں بھی نیکی اور پاکیزگی، طہارت اور نظافت، عزت اور وقار، اور قیامت میں جاؤ دنیا تو ایمان کے ساتھ، اٹھو تو وقار کے ساتھ، پرسرات تو گزرو تو عشق نبی کی پونجی لے کر، اور جب میدان محشر میں پہنچو تو نبی پاک کے ساتھ، صدیق اکبر کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، غوث و کتب و ابدال پیر و مرشد کے ساتھ۔ فرمایا حسن اولئک رفیقا، دنیا ہی میں دوستی لگا لو، کل قیامت میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ معزز حاضرین، میں نہیں کہتا کہ دنیا نہ کماؤ، میں صرف ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ حضرات کو کینیڈا والے یہ کہیں کہ اگر ہمارے پاس آؤ تو گاڑی بھی دیں گے، ویزا بھی دیں گے، نیشنلٹی دیں گے، اور 500 پاؤنڈ 1 گھنٹے کی مزدوری بھی دیں گے، جتنی مزدوری کرو گے 500 فی گھنٹہ، مکان بھی دیں گے، سب چیزیں مفت دیں گے، آپ میں سے کتنے لوگ جائیں گے اور کتنے نہیں جائیں گے؟ سچی کرتے ہوئے چنگی جگہ بیٹھے ہیں، کون سے نہیں بول رہے، سارے ہی جائیں، کوئی رہ نہیں۔ تو آپ پاکستان سے دیگر ملکوں سے نکل کر یہاں آئے، یورپ میں آئے، رزق کے بہانے سے آئے ہیں، اور آپ میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا یہ ایمان اور عقیدہ ہو
کہ اگر اپنے ملک نہ چھوڑیں گے تو روٹی نہیں ملے گی. رات دن تو لگتا ہے باہر کا کام نہیں ہو رہا, روٹی کھاتا ہے, نیند کرتا ہے, اٹھ کے بھاگتا ہے, دفتر چھان ادھر ادھر دوڑ بھاگ لگی رہتی ہے, لیکن رات کو روٹی بھی کھاتا ہے, سوتا بھی ہے, بھوکتا بھی ہے, کپڑے بھی بدلتا ہے, اور ٹھیک ٹھاک جس دن زیادہ کام کرے اس دن 3 روٹیاں کھاتا ہے, اور سوتے وقت 6 کھا کے سوتا ہے. یعنی بھوکا تو نہیں کھاتا, تو پھر آپ جب روٹی تو ضروری ہے. میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ پھر اگر روٹی کے لیے آنا تھا تو جو پیچھے رہ گئے ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ پیپر گئے تھا روٹی کے لیے آئے. حضرات, خداوند ذوالجلال نے دنیا کمانے کا ایک بہانہ بنایا, اور ایمان والوں کے دل میں روح میں یہ بات رکھی کہ ان کو نکالا جائے, ان کو نکالا جائے جہاں اللہ اکبر کی صدا نہیں, جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز نہیں, جہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کی کوئی صدا نہیں, کوئی آواز نہیں, ان کو ان ملکوں میں بھیجو اور روٹی کو بہانہ بناؤ. کام و کار, بنگلہ و بہار, باغ و اسمار و اشجار بہانہ بناؤ, تعلیم کا بہانہ بناؤ, یہ مال کمانے کا چکر چلاؤ تاکہ یہ سب ادھر جائیں. اور بڑی بات یہ کہ یہ جتنے لوگ جائیں گے کفرستان میں, کافروں کے وطن میں, تو کافر کوشش کریں گے, مکان دیں گے, پیسہ دیں گے, سب کچھ دیں گے, آزادی دیں گے, لیکن ان کا ایمان کوئی خرید نہیں سکے گا. یہ مال دے کے بھی مومن رہیں گے, کافروں کے اندر رہ کے بھی مومن رہیں گے, باغیوں کے اندر رہ کے بھی تابعدار رہیں گے. یہ سب سے پہلے وہاں پہنچنے کے بعد اپنی جگہ بناتے ہی پھر ایسا بندوبست کریں گے جہاں مل کر زمین پر سجدہ کر کے میرا گیت گائے سبحان اللہ, کی آواز دے اشہد ان محمد رسول اللہ. اور یہ اگر سارے ذمہ داری پوری نہ کر سکیں تو اسی ملک میں رہ جائیں, اسی ملک میں رہ جائیں, وہیں کی سکونت ہو اور وہیں قبریں بنے, وہیں ٹھکانے بنے. ان کی اولاد آئے گی, وہ مومن ہوگی, اپنا قرض بھی ادا کریں گے, والدین کا قرض بھی ادا کریں گے, میرے نبی کا دین پھیلے گا, میری توحید کے چراغ جلیں گے. اللہ نے تو اس غرض سے بلایا, اگر یہ غرض سچی ہے اور واقعی سچی ہے تو پھر میں کیوں نہ کہہ دوں کہ آپ اسلام کے سفیر ہیں, آپ نبی پاک کے سفیر ہیں اور خدا کے فقیر ہیں. بندہ جب خدا کا فقیر ہو جائے اور نبی کا سفیر ہو جائے تو پھر اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں جانتے ہو؟ سفیر ایک ہوتا ہے, متعلقہ عملہ جتنا سے, لیکن سفیر ایک ہوتا ہے, وہ سارے ملک کی پالیسی آرڈر, اس کا چلنا اپنا وطن. مثلا پاکستان کا سفیر ہے اور یہاں ہالینڈ کا سفیر پاکستان میں ہوگا تو اس کی ہر آواز ہالینڈ کی ہوگی, اس کا چلنا پھرنا ہالینڈ کا ہوگا, اس کے دستور قانون منشور ہالینڈ کے ہوں گے, ان کے تمام معاملات ہالینڈ کے ہوں گے, ان کا کھانا پینا صحت سمجھ ہالینڈ کی ہوگی. اور پاکستان کا سفیر جب اس ہالینڈ میں آئے گا تو اس کی ساری صحت پاکستانی ہوگی. اور مومن جب آئے گا تو یہ تو نبی کا سفیر ہے اور خدا کا فقیر ہے, جہاں جائے گا سفیر بن کے جائے گا تو گویا اس کی سوچ اپنی نہیں, نبی کی سوچ ہوگی. اس کا عمل اپنا نہیں ہوگا, نبی کا عمل ہوگا. اس کی بولی اپنی نہیں ہوگی, نبی کی بولی ہوگی. چونکہ وطن وہ ہے, آپ سفیر ہیں اور اپنے سفیر کی پالیسی لے کر آئے ہیں, تو معلوم مومن جہاں گیا نبی کا نمائندہ بن کے گیا. بہانہ کیا بنایا؟ فرمایا روٹی کماؤ. پتہ ہے کہ مومن کا سودا ایمان کے ساتھ کوئی کر سکتا ہی نہیں, ایمان بکتا ہی نہیں, مومن بیچتا ہی نہیں. حضرات میں ایک دفعہ پروینوں میں تحریر کر رہا تھا تو میں نے ایک شعر پڑھا, بڑی گناہوں کی تاریکیاں ہیں راہوں میں, قدم سنبھل کے اٹھاؤ بڑا میرا. اس پر میں نے ترنم سے شعر پڑھا تو لوگ تو خیر بات بہت چلے گئے. تو ایک مجھ صاحب قریب بیٹھے آ کے, وہ مانتے نہیں تھے درویشوں کو, تو بڑی بات سے قریب آ کے بیٹھے, شاہ جی بڑی مزے دی گل. وہ مجھے فرمانے لگے کہ تمہاری باتیں بڑی میٹھی لگتی ہیں. میں نے کہا میری باتیں کیا میٹھی ہیں, میٹھوں کی باتیں میٹھی ہوتی ہیں, یہ ان کی باتیں میری نہیں. میری ہوں تو کیوں آپ کی بات مجھے اچھی لگی, چونکہ آپ اپنی کرتے ہیں.
اور میری کیوں میٹھی ہے، میں ان کی باتیں کرتا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہنے لگے، ہمارے آپ سب نے ایسے نہ جانتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ اپنے بچے ادھر نہ بلائیں۔ بالکل یہاں اپنی بیویاں والدین اولاد بچیاں بچے بیگ بات یہاں نہ بلائیں، بہت برا حال ہے، یہاں آنا اچھا نہیں۔ میں نے کہا یہ تو آپ نے بہت اچھی تدبیر بتائی مجھے، اب میں ضرور زور دوں گا اس پر۔ تو 15 منٹ گزرنے کے بعد، ہماری نجی مجلس تھی، 15 منٹ گزرنے کے بعد کہا مولانا آپ کی یہ عمر ہے، بزرگ ہیں، کم از کم بچے بلا لیے ہوتے تو کم از کم خدمت کرتے، پکی پکائی روٹی ملتی، کپڑے دھلے ہوئے کہنے لگے اللہ کا فضل ہے میں نے بلا لیے۔ اچھا پھر میں نے کہا بس سمجھ گیا، مولانا آپ کے بچے آئیں تو اللہ کا فضل اور باقیوں کو منع کرو کوئی مت۔ یہی دوگلی پالیسی نقصان دیتی ہے، بچوں سمیت چلو اور بچوں کو بھی اللہ کا مجاہد بناؤ، نبی کے دروازے کا دیوانہ بناؤ، بیگ مات اللہ اللہ کریں، بچیاں اللہ اللہ کریں، بچے اللہ اللہ کریں، انہی کالجوں میں پڑھو، انہی یونیورسٹی میں پڑھو، یہی کے سبب پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں پر پڑے ہوئے تھے، نہیں سمجھے کہاں پڑے ہوئے تھے؟ تو آخر جب فرعون نے اپنے دامن میں رکھا تو وہ پیغمبر تھے نا، تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا تھا جی ہاتھ سے ہاتھ آئے پڑھ کے اس ظالم کی داڑھی پکڑ کے کھیسے بے ایمان کتے، تو وہ اسی وقت سمجھ گیا یہ کم خطرناک ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دامن میں جوان ہو کر اس کی داڑھی کھینچ کر اس کو بتا سکتے کہ نبی جہاں بھی جائے وہ راستہ اپنا نہیں بدلتا، دوسروں کے راستے بدلتا۔ یہیں سے سبق ملتا ہے مومن جہاں جائے وہ اپنے راستے نہیں چھوڑتا، دوسروں کے راستے بدلتا ہے۔ یا جو لوگ بات خدا کو مانتے ہی نہیں، وہ یہ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں۔ جب خدا ہی نہیں مانتے تو کسی کو کیا مانیں گے وہ؟ اور ان ظالموں کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی مولوی صاحب نے لڑ پڑا کہ خدا نہیں ہے اور تم کہتے ہو کہ خدا ہے، بڑے کیا دوسری قسم کے لوگ ہو۔ تو انہوں نے کہا بہت سمجھایا، لیکن آخر چلتے چلتے اس نے دیکھا کہ کدو کی بیل اس کے ساتھ اتنے اتنے بڑے کدو لگے، کبھی آپ نے دیکھیں بڑے بڑے کدو لگے، تو کہنے لگا دیکھو اگر خدا ہوگا تو کوئی عقل کی بات ہوتی، اتنی باریک بیل اور اتنا بڑا یا اس کی یقین ہوتا ہے وہ ہے ہی نہیں ہے، سب آپ خود بھی چلتا ہے۔ آگے گیا تو بہت بڑا درخت دیکھا آم کا، چھوٹے چھوٹے آم لگے، کہنے دیکھو نمبر 2 غلطی، اتنا بڑا تھا اور اتنے چھوٹے چھوٹے پھل، وہ بڑا گاؤں ہونا چاہیے تھا، یہ چھوٹے اس کے ساتھ ہونے چاہیے تھے۔ اب جو تھی گرمی تو وہ نیچے بیٹھ گئے، اوپر آیا طوطا بیٹھا اور ایک آم چھوٹا چھوٹا آ کے اس کے سر پہ جو پڑا لگی چوٹ تو اٹھا اور پھر گرا، پھر سمجھا، سر مر کے بیٹھے، کہنے لگا تو بات تو سمجھ میں آ جائے کہ اگر وہ یہاں ہوتا کیا ہوتا، اور رب العالمین بڑے طریقے سے سمجھاتا ہے۔ بات تو مانتے ہی نہیں اور جبر سے مانتے ہیں۔ حضرات ایسے لوگ کہ جو بالکل نہیں مانتے ان کو لڑیں جھگڑیں کچھ کریں، خود کے نبی کی ادا نہ چھوڑنا، خود کے نبی کی ادا نہ چھوڑنا۔ بوڑھی نے راستے میں پانچے نہیں بچھائے تھے، کیا کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا تھا؟ پتا نا آپ کو، تو کیا نبی پاک نے راستہ بدلا؟ تو صحابہ نے کہا بھی نا، غلاموں نے کہا بھی حضور راستہ بدلے ہیں، فرمایا نبی راستہ نہیں بدلتے، نبی راستہ بدلانے آتے ہیں، بدلا نہیں راستہ اس کا، جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچایا نہیں اس کو، شیطان کے دامن سے نکال کر رحمانی جنتوں میں بسیرا نہیں عطا کیا۔ وہ اس طرح تو
نبی پاک کے غلام، کیا آپ نبی پاک کے غلام نہیں ہے؟ میں ایک دفعہ نبی پاک کا نام لیتا ہوں، یہ سارے چہرے مسکرا ہوتے ہیں، یہ سارے چہروں کی پیشانیوں میں سے چہرے پیشانیاں خد و خال نور کیوں جاتے ہیں؟ معلوم وہاں رہتے ادھر ہو، زندگی مدنی درست بسر کر رہے ہو، جمال نبی آپ کا پہرا دے رہا ہے، جسم ادھر کا ہے، روح مدینے پاک کی ہے، آپ کی زندگی کا منشور دستور محور، جدھر جاؤ نبی پاک کے غلام بن کر جاؤ، جس لباس میں کوئی ضروری نہیں بڑی پگڑی باندھو، لمبا جبہ پہنو، بڑی تصویر رکھو، جس ملک میں جاؤ اسی ملک کا لباس پہنو، تاکہ وہ آپ کو اپنا سمجھ کر جب قریب آئے نبی پاک کی محبت کی خوشبو جگاؤ، شان دکھاؤ اپنے نبی کی، تاکہ وہ سوچنے پر مجبور ہو۔ توحید کا گیت گاؤ، رب کی قدرت، رب کی قوت، رب کی وحدانیت پر تبصرہ کرو، اور نبوت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کرو میٹھے انداز میں، تاکہ جب کبھی کسی موڑ پر آنکھیں چاند ہوں تو پھر پوچھے یار تو میٹھی بات ہے اور سنا۔ حضرات باتیں میں نے بہت کی ہیں، اور آپ کی محبت دیکھ کر نئی نئی باتیں میرے سامنے آ رہی ہیں، لیکن میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اتنی ضرور بات عرض کروں گا کہ میں دیکھوں گا ڈکشنری میں کہ ہالینڈ کا ترجمہ کیا ہے، یہ اتنی محبت کیوں ہے؟ اللہ نے چن چن کے آپ کو یہاں جمع کیا، آنے والے وقت میں آپ اور آپ کی اولاد سے خدا اپنے محبوب کی عزت کے جھنڈے لہرانا چاہتے ہیں۔ خود فرمایا اللہ جل شانہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، خود فرمایا، تو کیا وہ ہر جگہ خدا بولتا ہے؟ آپ خدا کا مومن بولتا ہے، خدا کا بندہ بولتا ہے، تو گویا خدا ہی بول رہا ہے، خدا طاقت دے رہا ہے، خدا سمجھا رہا ہے، بولو بولو بولو، اور بات کو بالکل منکر کر دیا، بعض انکار کر گئے، بعض نکتہ چینی کرنے لگے، بعض توہین کرنے لگے، بعض اوصاف کاٹنے لگے، اور بعض کو حکم دیا کہ ہر ایک کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو جا، تاکہ جو تجھے دیکھے ادائے نبی پاک کی نظر آئے، صحابہ کرام کا صدق نظر آئے، صحابہ کرام کا ایثار نظر آئے، بل والا ایمان نظر آئے، حیثیت اور سیرت قرآن نظر آئے، آپ چلتا پھرتا نبی پاک کا دین ہے، یہ ذہن میں رکھیں، ان سڑکوں پر چلتی ہوئی زمین اللہ کی، اور پھر اس کے بعد مومن کی ہے، اب عزت اللہ کی، اس کے بعد نبی اکرم کی، اس کے بعد عزت آپ کی، ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ باہر کہہ آپ عزت والے لوگ ہیں، جس کو ایمان مل گیا وہی باعزت ہے، جس کا ایمان ثابت رہا اور قبر میں ایمان لے کے گیا وہی باعزت ہے، جو عشق نبی لے کے قیامت کی طرف اٹھے گا وہی باعزت ہے، اور عشق نبی کی میں رٹ کیوں لگا رہا ہوں کہ اس کے بغیر ایمان بھی دیتا ہے، ایمان کی جڑ عشق نبی ہے، ایمان کی جڑ عشق نبی ہے، اس بیم کے نیچے یہ سپورٹ رہا ہو تو بیم گیا، عشق کے نیچے ایمان کے نیچے اگر سپورٹ عشق کی نہ ہو تو ایمان گیا، اس لیے عشق اول ہے ایمان بعد، عشق اول محبت اول ایمان بعد، یہی عشق والے، آخری جملہ کروں، یہی عشق والے کتنے کروڑ اور کتنے ارب سال گزر گئے جہنم کو شعلے برقاتے ہوئے، کتنی مدت گزر گئی، اور آئے دن آگ میں اضافہ ہو رہا ہے، آگ کی گرمی میں شدت ہو رہی ہے ہر روز، اسی آگ کے شعلوں پر سے جب نبی پاک کا عاشق گزرے گا تو شعلے اوپر جانے کے بجائے نیچے جائیں گے، اور جہنم کے دل سے آواز آئے گی، اور نبی کے عاشق، اے اللہ کے بندے مجھے واسطہ ہے اللہ کا، ذرا اور تیزی سے گزر، میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے، اور عاشق کتنا جلدی گزرے گا، جتنا کہ آپ پاکستانی ہیں، یہاں سے گھر خیال لے جاؤ، گھر سے واپس آؤ، اب مجھے بتاؤ جانے آنے میں کتنا وقت لگا، اور کس ایئرپورٹ پر کس امیگریشن نے آپ کو روکا، گئے بھی، سامان ٹٹولا بھی،
اور جو کچھ رکھ آئے ہو وہ بھی، جو پیچھے خاندان رہ گیا وہ بھی دیکھو، دیکھ کے واپس آؤ، مجھے بتاؤ وقت کتنا لگ گیا؟ اس سے بھی تیز نبی کا امتی عاشق فرصت سے گزرے گا، اس سے بھی تیز گزرے گا، اور پھر بھی جہنم سے آواز آئے گی اور تیز گزر، آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے تیری آگ کی وجہ سے، جو نبی کا عشق تیرے اندر ہے اس کی گرمی میری گرمی پر غالب آ گئی ہے۔ اگر یہ حال ہے تو ایسا میں کہتا ہوں ایک عاشق بھی جہنم کی طرف جائے تو جہنم ختم ہی ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ عاشقوں کو جہنم سے بہت دور رکھے گا تاکہ ظالموں کو بندوبست پورا کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سچوں کی اطمئنیت، سچوں کی دوستی، سچوں کی رفاقت، سچوں کی محبت، حضرات یہ ایمان کی سلامتی کی ضمانت اور قیامت میں بخشش کی نشانی۔ ان کے ساتھ یہ جتنے اولیاء کرام ہیں جن کی ولایت اور جن کی پاکیزگی اور طہارت اور جن کی خلت اور معیت کی دنیا ایمان والے گواہ ہیں، یہ سچے لوگ ہیں، ان سچوں کے ساتھ رہنا ہی برتری ہے، کامیابی ہے۔ میرا جو اس کے بعد انشاءاللہ پھر کبھی یار زندہ سرخود باقی ملاقات ہوگی، میں اسی مہینے میں، اس اپریل کے مہینے میں انشاءاللہ میری واپسی ہے، اور جاتے ہی میں نے سیلاب زدوں کے لیے حسب وعدہ تو 200-300 مکانات کی کالونی بنانی ہے، زمین خرید ہے، وہاں ٹیوبل لگ رہے ہیں، ٹینکیاں بن رہی ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں اور نقشے بن گئے اور ٹھیکے شروع ہو گئے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ہی 25 سے 30 مدرسے جو پانی لے گیا وہ مدرسے، ان کے ساتھ مسجدیں بنا کر امام خطیب کی تنخواہ مقرر کر کے انہیں کتابیں، روٹی اور مطبخ، لنگر خانہ اور سب چیزیں مکمل حوالے کر کے، اور ہر آدمی کو ایک ایک گھر، غسل خانہ اور باورچی خانہ اور انتظامات ان کے حوالے کر کے، پھر ان لوگوں جن کی تعاون، جن کی ایثار، قربانی اور محبت اور محنت سے یہ سب کچھ ہوا، انہیں بتاؤں گا کہ اللہ نے آپ کا صدقہ قبول کر کے اپنے مسکین بندوں کے لیے گزارا، سہارا، کنارہ پیدا فرما دیا انشاءاللہ۔ اور پھر کوشش یہ ہے کہ میں جس طرح برندے کالج بنا ہے اور اس میں بچیاں مختلف علاقوں میں پڑھ رہی ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آتے ہوئے وہاں 2 دن رہ کے ان کی تعلیم، ان کی تربیت دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اگر یہاں پر دینی ماحول ہے اور بچیاں 16 سال کی عمر سے لے کر 20 سال کی عمر تک پڑھانے کا انتظام ہے تو فبہا الحمدللہ، ورنہ وہ کالج آپ لوگوں کا کالج ہے، بچیاں 3 سال کے لیے عطا کریں، 3 سال کے بعد نبی پاک کی غلام اور ایمان اور اسلام کی سفیر بنا کے واپس کر دیں۔ بندے کا پورا انتظام ہے، نفیس ترین ایک چیز، گھر سے زیادہ انتظام ہے، رہائش کا، خوراک کا، لباس کا اور تعلیم کا، تربیت کا، نماز کا، قرآن کی تعلیم کا اور درس نظامی کی تربیت کا پورا انتظام ہے۔ بچیاں بھیجیں اور انہیں 3 سال رہنے کے بعد، بلکہ پہلے سال ہی جب وہ بچیاں 2-4 دن ہفتے کے لیے آئیں تو آپ اندازہ لگا لینا کہ پہلے کیا تھی اور اب کیا ہے، اور جب اس نے خواتین اور بچیوں کے درمیان کھڑے ہو کر 2-3 زبانوں میں عشق نبی کا گیت گایا تو یقین آ جائے گا۔ صرف نعتیں نہیں سکھاتے، ہم علم دین دے رہے، قرآن کا ترجمہ شروع ہے، حدیث شروع ہے، فقہ شروع ہے، صرف نحو شروع ہے، اور سیرت النبی شروع ہے، اور تاریخ اسلام شروع ہے، اور ساتھ ہی دیگر مضامین بھی وہ بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے بھی ہالینڈ سے کافی بچیاں آنی چاہیے، 1 گھنٹے کی ساری بات ہے، جائیں گی وہ بچیاں، پھر مہینے 2 مہینے کے بعد 2-4 دن کے لیے آ جایا کریں گی، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہماری بچی کی زندگی ممکن ہے سارے خاندان کی بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ میں ادھر بھی یہ چاہتا ہوں کہ یہاں بھی کوئی صورت بنے تو یہاں بھی کوئی کالج کو مدرسہ بنے، لیکن پہلے اب میں 2 بڑے کالج بنانے کا خواب دیکھ چکا ہوں، اور میری عادت ہے خواب دیکھنے کی۔ میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں اچھا، یہ دعا سے پہلے لطیفہ ہوئی ہے۔ ایک بنگال کی ایک بنگلہ
دیش کی ایک خاتون ہے بھائی، تو انہوں نے مجھے بڑا ہنسایا. عورتیں 30-40 بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ آئی تو پیر صاحب ہم آپ کو سلام بولتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے ایک دفعہ میں نے کہا بھائی اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا کھولو. میں کھولو تو اس میں 100 پاؤنڈ. پھر اس نے دوسرا لفافہ دیا. میں نے کہا اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا کچھ گھر کی بات لکھی ہو. میں نے کہا کھولو. میں نے کھولا تو 100 پاؤنڈ تھا. تو میں نے کہا یہ دونوں 100 پاؤنڈ آپ نے خود دیے؟ ہاں. میں تو ایک لفافے میں کیوں نہیں ڈالے؟ یہ علیحدہ علیحدہ دو لفافے کہ سنو تم سے بات کرنا چاہتا ہے. بات یہ ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے سو گئی اور خواب میں تم آ گئے. تم نے کہا کہ کالج کے لیے 100 پاؤنڈ چاہیے. میں فوراً بیدار ہو گئی. میں نے 100 پاؤنڈ گن کے لفافے میں ڈال کے بند کیا. میں پھر سو گئی. تم تھوڑی دیر بعد پھر خواب میں آئے تو کہنے لگے کہ پھر آپ نے کہا 100 پاؤنڈ چاہیے. میں نے اٹھے اور ڈالے. تو پھر اس وقت سے لے کر اس وقت تک جاگ رہی ہوں. پھر بھی سوئی کی یہ آپ کے 200 پاؤنڈ تو اللہ کو ڈالتے تو وہ اللہ نے آپ سے دے دیے. میرے ذریعے پیغام بھی پہنچانا تھا. یہ اللہ کا مال تھا آپ کے پاس. گویا ایمان والوں کے ساتھ جو اللہ کا مال ہے وہ تھوڑا تھوڑا میں دیتا رہتا ہوں اور اللہ کے بدلے کو تقسیم کرتا رہتا ہوں. کہیں مسجد بن گئی, کہیں دارالعلوم بن گیا, کہیں یتیموں کے مقام بن گیا. اب میں بتانا نہیں چاہتا تھا, لیکن اس وقت بھی جا کے 5-6 گھر ایسے کہ جن کی بچیوں کو تمام زیور خرچہ دے کے ان کی شادیاں کروانی ہیں. کتنے کہ میں کروا چکا, لیکن یہ عام اعلان نہیں کرتا. اور وہ لوگ موجود ہیں. پنجاب اس کی گواہی دے گا, آزاد کشمیر کے لوگ گواہی دیں گے جن کے ہاں کتنے درجن لوگ ہیں کہ جن کو غربت کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہی تھی اور ان کو ٹرسٹ کی جانب سے خرچہ دے کر حضرات ہمارا یہ پروگرام ہے الحمدللہ نبی پاک کے غلاموں کا محنت و اقتدار کی ہے. یہ اس طرح جیسے ایک مسجد نظام کہتا ہے تو وہ مسجد کا مالک تو نہیں ہوتا, وہ تو صرف ایمان والوں کو بلاتا ہے آؤ اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریزی کا وقت آ گیا. تو میں نے جو ٹی وی چلایا وہ میں مالک کی حیثیت سے نہیں, میں تو آواز دے رہا ہوں نبی پاک کے عاشقوں آؤ گیت سنو نبی کے پیار کا, اللہ کی توحید کا پیغام سنو, قرآن کی تقدیس کا نغمہ سنو. یہ ہے وہ آپ ایمان والوں کا ٹی وی ہے. اس کی طرف توجہ دے رکھنا. اس بیچارے کے لیے کچھ نہ کچھ خرچہ بیچتے لا کریں. یہ چندے کی محفل نہیں, آپ بالکل اطمینان سے سنیں گا. ایک چودھری صاحب تو ایک دوسرا ایک اور غریب مسکین آدمی, ان دونوں کی دوستی ہوئی. کہنے لگے اس طرح کرتے کہ ایک گائے خریدتے ہیں مشترک. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو آدمی صاحب دوسرا وہ بڑا ہوشیار, اس نے کہا جی گل یہ ہے کہ ہم ہیں 2, تو یہ دونوں تو ایک طرح کی ایک اچھی خدمت نہیں کر سکتے. ہم گائے بانٹتے ہیں, آدھی آپ رکھیں آدھی میں رکھیں. خود سوچیں آگے والا منہ والا ہے سارے لوگوں کے پیچھے دم والا ہے. تو اس کا کیا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آگے صاف ستھری ہوگی, پیچھے بہت سارا مال ہے, صفائی کام یہ وہ آپ کریں گے اس طرح سے نہیں. فرمایا تھا پیچھے, اس نے کہا پھر آگے میں لے لیتا ہوں پیچھے. وہ بندہ پھراتا رہا, یہ دودھ کا پھراتا رہا, اس کا کیا نہیں اب تقسیم کرتا, اس کا کیا نہیں پھر یہی کچھ کرنا کسی, اس کا کیا ساری تو لے لے میں نے لوڑ ہی نہیں. تو وہ ٹی وی آپ میں بانٹنا چاہتا ہوں کہنا حصہ لے سو. یہ وہ گائے ہے کہ جو دودھ صبح بھی دے رہی ہے, شام بھی دے رہی ہے, رات بھی دے رہی ہے, دن بھی دے رہی ہے, عورتوں کو پلا رہی ہے, بچوں کو پلا رہی ہے, مردوں کو پلا رہی ہے, اپنوں کو بھی بیگانوں کو بھی. ایک دین کا جو پایا جا رہا ہے, صبح بھی, شام بھی, رات بھی, دن بھی. دیکھا آپ نے ٹی وی کی محنت سے جو میلاد شریف کا جلوس نکلا, آپ نے اندازہ لگایا نہیں؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن میلاد شریف برمنگھم, جشن میلاد شریف برمنگھم. تو یہ ہے, یہ سب اس محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ساری برمنگھم کی پوری گورنمنٹ اس نے کہا کہ آج کا انتظام ہم کریں گے. پہلے حفصہ سے کچھ نہیں کیے, انہی
کی مسجد میں بیٹھ کے فیصلہ تو کہہ رہے تھے کہ 50,000 پاؤنڈ ہو کہ ہم انتظام کریں. دیکھیں حضرات اس دفعہ کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری دیں ہم کیا کریں. یہ ہے وہ اس کی قبولیت کا نتیجہ. تو میں دیکھ رہا ہوں یہ خواب سے بہت جلد پوری دنیا میں نبی پاک کے نام کا گیت گایا جا رہا ہے. تو اس طرح آپ لوگ ماہانہ کچھ نہ کچھ ٹی وی کا خیال رکھیں اور جو ہمارے وہ منصوبہ چاہتے ہیں لوگوں غریب مسکینوں کو گھر دینا, ان کو مساجد بنا کے دینا اور مدرسے بنانا اور بچوں کی تعلیم دینی اور دنیاوی دونوں مکمل کرنا, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. میں نہیں کہتا کہ 1000 یورو دیں 5-20 ہزار دیں, جو مزاج میں آئے وہ جمع کرتے رہا کریں اور نور ٹی وی کے حوالے سے دیتے رہا کریں تاکہ آپ کے محتاج پریشان حال بھائی آپ کی مدد اور تعاون سے وہ بھی زندگی کی اچھی باتیں گزار سکیں. میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں آپ لوگوں نے جو مجھے احترام دیا, جو مجھے محبت دی, جو مجھے خلوص سے نوازا, جو میرے حوصلوں کو قوت بخشی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نبی پاک کی محبتوں کا فیضان ہے. ادھر بھی چنگاری موجود ہے, ادھر بھی شعلے موجود ہیں. خداوند تعالیٰ ہمارا یہ روحانی عشق و الفت کی بنیاد پر یہ ہمارا رابطہ تعلق قائم رکھے. صوفیاء اہل اللہ علماء اہل سنت کے ساتھ رابطے رکھیں, آپس میں اتفاق و محبت رکھیں اور ایک دوسرے سے حسد بخل بخیلی اس کا فائدہ نہیں. فائدہ یہ ہے کہ سب مل کر اللہ اللہ کے محبوب کا گیت گاتے رہو, مسجدیں سنبھال کے رکھو, اولادوں کو دین بڑھاؤ تاکہ وہ یونیورسٹیوں سے فارغ ہو کر نکلیں 2-2, 4-4, 6-6 اپنے جو ان کے کلاس فیلو ہیں اگر مسلمان نہ بھی کر سکے تو اسلام کی عزت ان کے دل میں بٹھا کے انہیں مسجدوں سے کے رشتے قائم کرو. اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کو قبول فرمائے. میں آپ کے لیے دعا کروں, مجھے یقین ہے اپنی دعاؤں میں آپ مجھے یاد فرماتے رہیں گے. یہ باہمی تعاون کا سلسلہ ہے, ون وے ٹریفک نہیں کہ میں کل ہی کرتا ہوں مجھے بولو ہی نہ, میں تو کروں گا آپ کریں نہ کریں. میں ابھی عمرے کے لیے جا رہا ہوں حافظ صاحب کی معیت میں. یہ انتظام اچھا کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں بہت زیادہ, پھر دل کرتے ہیں ان کے ساتھ رہیے. اور پھر جب طبیعت خفا ہو تو پھر پنجابی اردو اور فارسی کے اشعار پڑھ کر مزاج ٹھیک کرتے ہیں. ایک عاشق رسول ہے خدا علیہ السلام سے. تو اب میں جب عمرے پہ جاؤں گا مکہ مکرمہ جب بھیک مانگوں گا تو اس میں آپ کا حصہ بھی ہوگا. مدینہ طیبہ میں جب بھیک مانگوں گا جو تعاون میں آئے گا اس میں آپ کا حصہ بھی ہوگا. میں یہاں آؤں نہ آؤں لیکن خیرات پہنچ جائے گی آپ کو. میں وہاں بولوں گا اور میں یہاں بولوں گا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو اور خوش رکھے اور سلسلے میں اپنا آپ مضبوط رکھیں. اب تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. سنیں, لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ, یہ ذکر ہوگا اور ایک لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ.
اور یکسوئی پیدا اللہ نماز کی بہت پابندی کرنا، اس کے بغیر نہ گزارا ہے، نہ چارہ، نہ سہارا، نہ کنارا۔ نماز میں کوتاہی نہ کرنا، جس مال کے لیے نماز چھوڑ رہے ہو یہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ مال کے لیے نماز نہ چھوڑنا، نماز کے لیے مال چھوڑا جا سکتا ہے۔ گویا دنیا کی محبت میں خدا کی محبت نہ چھوڑنا، دنیا کی لالچ میں نبی پاک کی محبت کو نہ چھوڑنا۔ دوسری بات، جو لوگ ابھی تک کہیں وظیفے نہیں لے سکے، بیعت نہیں ہوئے، وہ نقشبند قادری چشتی سلسلے میں جس سلسلے میں وہ چاہیں وہ وظائف لے سکتے ہیں۔ بے مشرف رہنا یا بے وظائف رہنا اچھا نہیں ہوتا۔ شیشہ جب بھی انسان دیکھتا ہے تو اس کو صاف کرتا ہے۔ ذکر الہی پھر کے شیشے کو صاف رکھتا ہے۔ ذکر نہ چھوڑنا، نمازیں نہ چھوڑنا، وظائف نہ چھوڑنا، اور جہاں جہاں بیعت ہے اسے محفوظ رکھو۔ جو لوگ بیعت نہیں ہوئے وہ وظیفہ لے سکتے ہیں اپنی خوشی اور مرضی کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ، کیا رنگ تھا، کیا روایت تجلیات کا نزول ہو رہا تھا، اور حالین والوں آپ کو اللہ کریم یہ جلوے زندگی بھر ان پر استقامت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیفیت تھی، ایک نور تھا، ایک رنگ تھا، اللہ پاک قبول اور منظور فرمائے۔ بچوں کے کالج کے سلسلے میں حضور پیر صاحب قبلہ نے جو آپ کو دعوت فکر دی ہے ہالینڈ سے، اس سے پہلے بھی کچھ بچیاں وہاں پر زیر تعلیم ہیں، مزید ہم بروشر وغیرہ بھی لائے ہیں، وہ عزیزم راجن ان کے پاس ہوں گے، ضرور مشورہ کریں، اور جن کو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی ہے اپنی بچیوں کو رسول اللہ کے دین کے لیے سیدہ خاتون جنت اور سیدہ عائشہ صدیقہ کے خوبصورت مشن کے لیے ضرور پیش فرمائیں۔ اللہ رب العزت آپ کی اولاد کو آپ کی بخشش کا ذریعہ فرمائے گا۔ دوسری بات، حضور پیر صاحب کی بلا نے جس مشن کی طرف آپ حضرات کو آگاہ فرمایا ہے، انگلینڈ کے اندر ہم نے نور ٹی وی کا
5 پاؤنڈ منتھلی اس کا رکھا ہوا ہے ممبرشپ، اور سال کے ہیں 60 پاؤنڈ۔ کچھ لوگ مہینے کے دیتے ہیں، کچھ لوگ اکٹھے ایک ہی دفعہ دے دیتے ہیں۔ بہرحال آپ حضرات نور ٹی وی کو ضرور یاد رکھیں، اپنے تعاون میں، اپنی محبتوں میں، اپنے اخلاص میں۔ نماز کے بعد جو حضرات بیعت ہونا چاہیں گے وہ انتظار کریں گے تاکہ باقی حضرات پہلے ملاقات کر لیں اور ضرور شرف بیعت حاصل کریں۔ ملاقات کا سلسلہ اس دائیں طرف سے ملاقات کر کے نکلتے جائیں گے لنگر شریف کی طرف، اور جس وقت آپ حضرات ملاقات کریں، ملاقات کے دوران اگر کوئی آدمی نور ٹی وی کے لیے یا حضرت کے مشن کے لیے آج یا ان دنوں میں یا بعد میں جب بھی اپنا حصہ دینا چاہتا ہے تو اللہ کریم آپ کو اس حصے کا دنیا میں شان، آخرت میں دولت ایمان نصیب فرمائے۔ عزیز امنین، ان کے بھائی، ان کے خاندان، اس مرکز کے تمام منتظمین، تمام نمازی، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حضور شیخ العالم کے جلوے آپ حضرات نے لوٹے، اللہ کریم ان پر استقامت کاملہ نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکافرون لا عبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ملاقات کے سلسلے میں